Assalamu alaikum students, hope you are all good. As you people know, we have learned about why boys fail in college. In this chapter, the Herbert E. Hawks tells us what are the reasons behind the failure of the students. First of all, he tells us there are two types of boys who tries and who do not tries, and after that he provides 7 reasons in which boys fail. 7 reason देता है जिसकी वजह से boys fail होते हैं. उनमें सबसे पहले nervous habits, फिर mistaken ambitions, थर्ड वन जो हमारी थी वो ओवर कॉन्फिडेंट, फोर्थ हमारी फाइनेंशियल, फिफ्थ हमारी हेल्थ इश्यूज़, सिक्स हमारी थी जो सो कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, एंड सेवन जो थी वो थी हमारा लेज़ी ब्लफर्स. लेज़ी ब्लफर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ कॉलेज में फॉर फन के लिए आते हैं. तो आज के लेक्चर में हम इसके सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिनोनिम्स को भी और क्वेश्चंस को भी. आज हाफ क्वेश्चंस और हाफ सिनोनिम्स आज हम डिस्कस करेंगे. हाफ क्वेश्चंस और हाफ सिनोनिम्स नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. जो फर्स्ट इसमें सिनोनिम्स है वो है कंसंट्रेट करना. कंसंट्रेट का मतलब होता है तवज्जो देना. फोकस, अप्लाई, सेंटर और ब्रूड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट वन इरेडिकेट. इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना. अपरूटेड यानी जड़ से उखाड़ देना. रिमूव ख़त्म कर देना. एलिमिनेटेड ख़त्म कर देना. अबॉलिश ख़त्म कर देना. कल्टीवेट का मतलब होता है उगाना या पैदा करना. जनरेट, ग्रो, प्रोड्यूस, डिवेलप. द पोइस मीन बैलेंस, इक्वालिटी, कामनेस, कंपोयर, स्टेबिलिटी. स्मूथर का मतलब होता है हमवार. स्प्रेस, मफल, स्टेफलेस, एक्सटिंग्विशेस. फिजेट्स का मतलब होता है आप कह सकते हैं कि भद्दा, बुरा. रेस्टलेसनेस, ट्विचिंग्स, अनईजीनेस, एजिटेशन, तंग करने वाला. नर्वस का मतलब होता है इस हालत में होना कि समझ ना आए कि व्हाट शुड ही डू और व्हाट शुड ही नॉट टू डू, कि उसे क्या करना है और क्या ना करना. कश्मकश की हालत में होना जिसे हम कहते हैं. नर्वस, पजलिंग, कंफ्यूजिंग, रैटलिंग हालत में होना. कंट्रोवर्सीज़ का मतलब होता है इख्तलाफात. कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स, झगड़ा वगैरह. अनरीज़नेबल का मतलब होता है बग़ैर मंतक, जिसकी कोई वजह ना हो, किसकी कोई मंतक ही ना हो. इलॉजिकल, अब्सर्ड, फुलिश. ऑफेंड का मतलब नाराज़ होना. अनॉयड, डिसप्लीज्ड, अपसेट एंड एंगर्ड. डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है भद्दा. लॉथसम, अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव. एंड रिसेप्टिव का मतलब होता है ब्राइट, शानदार. रिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्स दे आपको. रेडी, जो हर वक्त तैयार रहे. एडिकेट का मतलब होता है मुनासिब, प्रॉपर, सफिशिएंट, सेटिस्फैक्ट्री, इनफ. एंड इनएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी में उसकी सलाहियत ना होना. डिसेबिलिटी, काबिलियत यानी ना काबिलियत, जिसमें काबिलियत ना हो. इम्पोर्टेंस, इनकैपेसिटी. अपरेंट का मतलब होता है ज़ाहिर, जो चीज़ आपको नज़र आए. ऑब्वियस, क्लियर एंड लाइकली. एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स in your exam points of view. You people are required to remember again and again and read down and write down onto your notebooks and remembers. And after the online, the students, here we go. Now we are going to study the important questions of these chapters. Why boys fail in college. The first and the foremost question is, according to the author, there are some boys who fail because they do not try. And who are they? Can we help them? राइटर्स के मुताबिक कि 2 टाइप्स के बॉयज़ होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं. एक जो ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते, और दूसरे कोशिश करते हैं.
وہ کون ہوتے ہیں, کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. موسٹلی اس کوشچن میں پوچھنا چاہ رہا ہے وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ٹرائی کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ کون ہوتے ہیں, کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. دے آر دا بوائز ہو ڈو ناٹ ہیو اینی ایم ان لائف. رائٹر کہتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. دے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پاس اینڈ فیل. نہ وہ پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں نہ فیل کی. دے جوائن کالج جسٹ فار فن. وہ جسٹ اپنے مزے کے لیے کالج کو جوائن کرتے ہیں. دے شوڈ بی گائیڈڈ. انہیں گائیڈ کرنا چاہیے ٹورڈز دیم ایم آف دیئر لائف ایز اے اسٹوڈنٹ, کہ ایز اے اسٹوڈنٹس ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اینڈ دا سیکنڈ کوشچن, ہاؤ ڈو مسٹیکن امبیشن آن دا پارٹ آف دا بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا بوائز. کس طرح ایک مسٹیکن امبیشن جو غلطی پر جذبات جو غلطی پر مبنی ہوتے ہیں, کس طرح ایک بوائز کی اور پیرنٹس کی وجہ سے ایک بوائز کو فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں. مسٹیکن امبیشن آف دا پیرنٹس لیڈس ٹو دا فیلئر بیکاز دا اسٹوڈنٹ ڈو ناٹ ٹیک اینی انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ چوزن بائی دیئر پیرنٹس. کہتا ہے مسٹیکن امبیشن غلطی پر مبنی جو خواہشات ہوتی ہیں جو پیرنٹس کی ہوتی ہیں جو بچوں کو فیلئر کی طرف لے جاتی ہیں, اس وجہ سے کیونکہ بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے ان سبجیکٹ میں جو پیرنٹس کی وجہ سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. دے اسٹاپ ہارڈ ورک ان دیئر اسٹڈیز. وہ اپنی اسٹڈیز میں رک جاتے ہیں, محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایز اے رزلٹ دے فیل. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ کوشچن, دیر آر سم بوائز ہو ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول بٹ فیل ٹو میک دیئر مارک ایٹ کالج. یہ وہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں نے بات کی تھی. ہو آر دے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا ہوتا ہے, جنہوں نے اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں اسکول میں. ہو آر دے, وہ کون ہوتے ہیں. ڈو یو ہیو سچ بوائز ان کالج ان یور کنٹری. کیا آپ کے ملک میں آپ کے کالجز میں اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. دیز بوائز ہے بوائز ہو آر برائٹ اینڈ انٹیلیجنٹ بٹ ناٹ ہارڈ ورکنگ. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ شاندار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی نہیں ہوتے. دے بیکم اوور کانفیڈنٹ اینڈ فیل ان کالج. وہ کیا ہوتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, کالج میں فیل ہو جاتا ہے. سچ بوائز شوڈ بی فاؤنڈ ان دا کالجز آف ایوری کنٹری. آورز از نو ایکسیپشن. وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ہر کسی کی کنٹری میں پائے جاتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہماری ہی اس میں پائے جاتے ہیں. ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اے اسٹوڈنٹ ڈسکرائبز ان دا لیسن. ڈو یو ہیو سملر کیس ان یور کنٹری. کس طرح ایک مالی جو پریشر دباؤ ہوتا ہے وہ کس طرح اسٹوڈنٹس کو فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ آپ کے لیسن میں بتایا گیا ہے. کیا آپ کے ملک میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں, وہ جو میں نے آپ کو ٹائپس بتائی تھی انہی میں سے آ رہی ہیں ساری. پور اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ڈو سم جاب ٹو میٹ دیئر ایجوکیشنل ایکسپینسز. جو غریب طلبہ ہوتے ہیں ان کو جابس کرنا پڑتی ہیں تاکہ وہ اپنے کالج کے اور اپنے تعلیمی اور کالج کے اخراجات کو پورا کر سکیں. ایکسپینسز, اخراجات. دس ڈوئل ایکسٹارشن افیکٹ بوتھ دیئر ہیلتھ اینڈ اسٹڈیز اینڈ سو دے فیل. یہ جو دو طرفہ برڈن ہوتا ہے ان کا, وہ ان کی صحت پہ اور ان کی اسٹڈی پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے جس کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں. یس وی ڈو ہیو سچ کیس ان آور کنٹری. ہاں ہمارے ملک میں اس طرح کے کیس پائے جاتے ہیں. اینڈ ففتھ ون, ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈز دا کوشچن آف ہیلتھ لیڈ ٹو دا فیلئر ایٹ کالج. کس طرح ایک ہیلتھ کا جو کوشچنز ہوتا ہے وہ آپ کو فیلئر کی طرف لے جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. ہاؤ فار کین دا کالج اتھارٹی ود دیئر میڈیکل آفیسرس ہیلپ اسٹوڈنٹس ان سچ کیسز. کس طرح کالج کی اتھارٹی اپنے میڈیکل سٹاف کے تھرو اس طرح کے کیسز سے نپٹ سکتی ہے اور بچوں کو بچا سکتی ہے. بہت فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار اسٹوڈنٹس. کہتا ہے کہ دونوں جسمانی اور ذہنی ہیلتھ ہے نا جو بہت ہی اہم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اف اے اسٹوڈنٹ از سفرنگ فرام سم ڈیزیز, اگر کوئی بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, ہی کین ناٹ کنسنٹریٹ آن ہز اسٹڈی. وہ اپنی اسٹڈیز پر فوکس نہیں کر سکتا, توجہ نہیں دے سکتا. ایز اے رزلٹ ہی فیلز, اور اس کے نتیجے میں وہ فیل ہو جاتا ہے. تو ہوپ سو آپ کو یہ کوشچنز بھی سمجھ آئے ہوں گے.